درود پاک یہ مہینہ عظمت والا اس لیے بھی ہے کہ اس مقدس مہینہ میں آیت درود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل کیا۔ یہ جو پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ شعبان المعظم میں نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، صحابہ کہتے ہیں حضور کے خوشی کی انتہا نہ رہی، اور غالباً یہ آیت بھی جو اتری وہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ تھی۔ تو ایک تو یہ مہینہ اس لیے کہ یہ آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو عظمت جو حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر اللہ، ایک روایت میں رمضان اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ وہ شعبان شہری، اور فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ یہ ہمارے دل کو پاک کرنے والا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرنے آیا، ہمارے باطن کو بھی پاک کرنے آیا۔ تو عبادت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایسے شرائط ہیں، واجبات ہیں، آپ جانتے ہیں فرائض ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی نماز کے بعد اپنوں کو درود پاک کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ بول دیجیے تو پڑھیں گے نا درود پاک، درود پڑھ کر درود پاک مقدر سجا دیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا دیا، تو یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، سیڑھی ہے۔ تو درود پاک پڑھیں گے۔ اگر بیمار کوئی ہوگا انشاءاللہ شفا دی جائے، اگر کوئی بے روزگار ہوگا انشاءاللہ اسے روزگاری مل جائے گی، اگر کوئی بے اولاد ہوگا انشاءاللہ اسے اولاد مل جائے گی، اگر کوئی جیل میں ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے آپ دعا کر دیں گے اور وہ نفع ہوگا، یقیناً رب کی رحمت مچلے گی اور انشاءاللہ وہ بڑی عزت بڑی ہو جائے گی۔ تو کیس مقدمے سے نجات کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھیے، اور اگر قرض ہو درود پاک پڑھیے، کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بیمار ہو تو درود پاک پڑھیے تو آپ کو شفا ملے گی۔ تو 100 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد آپ کو ایک فارمولہ ہمیشہ میں بتاتا ہے، دیکھیے ہماری نگاہ بھی گناہ آلو، ہمارا ہاتھ بھی گناہ آلو، ہمارے کان بھی گناہ آلو، ہماری زبان بھی گناہ آلو، ہمارے پاؤں بھی گناہ آلو، ہمارے پیٹ بھی گناہ آلو، حرام غذا اگر اس میں بھر رہے ہیں گناہ بھر رہے ہیں، یہ ہاتھ سے گناہ کسی کو مار رہے ہیں، یا اس ہاتھ سے کسی کی عزت اور آبرو لوٹ رہے ہیں اور کسی کمزور کو اگر دبا رہے ہیں تو یہ ہاتھ بھی گنہگار ہوا۔ اور اس آنکھ سے ہم کو ماں باپ کو دیکھنا تھا، حدیث پاک میں ماں باپ کو جو بیٹا محبت سے رحمت سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات دن ہم ماں باپ کی راتوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو جتنی باتیں کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ خفانے میں کمی کیا، وہ قادر قیوم ہے، تو 100 مرتبہ اگر ایک دن میں ماں باپ کو محبت سے دیکھے گا اللہ تیرے نامہ اعمال میں 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں باپ کی قدر کرو زندہ ہے تو، اور اگر وہ انتقال کر رہے ہیں تو یہ شب برات میں جا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ اول انسان کی اللہ مسلم شریف کی حدیث کہ اگر بیٹے نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کر دی تو اللہ اس دعا کرنے والے بیٹے کے ماں باپ کو بخش دے گا، اور اگر دنیا میں رہ کر ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ ناراض
برباد ہو کر گئے، باپ کے قبر پہ ماں کے قبر پہ جا اور ماں کے قبر کی پائنتی کو، باپ کے قبر کی سرہانی کو اور ماں کے قبر کی پائنتی کو، یعنی پیشانی اور پاؤں کو بوسہ دے لے اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نافرمان بیٹوں کو ماں باپ کے فرما بردار بیٹوں میں شامل کرنا ہے۔ اس لیے کوئی آپشن ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امت کی، بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو اب یہ درود پاک اور مغفرت، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آسان۔ اور اگر یہ بھی نہ ہونا تو استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے اے اللہ معاف، اے اللہ معاف، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اے اللہ میری خالہ کو معاف کر دے، ہاں میرے خالہ کے گناہ کو معاف کر دے، میری بہنوں کے گناہ کو معاف کر دے، میرے چچا اور میرے بڑے ابا کے گناہ کو معاف کر دے، جو انتقال کر دے۔ اور مغفرت کی دعا جیسے زندوں کے لیے ویسے ہی مردوں کے لیے، اور جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی زندوں کے لیے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے تو عربی میں آپ غور کر دیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعائیں کرنا، اور اللہم اغفر لی ولوالدی ولأہلی ولأولادی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ اے اللہ میرے اور میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے اور جتنے بھی مسلمان تھا زندہ ہو یا مردہ سب کو بخش دے۔ بڑے آپشن ہے، تو دیکھیے روزی اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اور نماز کے بعد آج کی رات یعنی شب برات میں 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ دعائے یونس کم سے کم پڑھ لیجیے۔ دعائے یونس ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے ایک لفظ بدل دیا تو لوگ چکمیاں میں آ گئے کہ دعائے یونس کیا، دعائے آدم بھی ہے، دعائے یونس بھی ہے، دعائے ابراہیم بھی ہے، قرآن میں سب ہے۔ تو دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اس مچھلی کو دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا اور سمندر کے تہ میں چلی گئی۔ وہ پڑ گئے تو اللہ نے مچھلی کو ہضم کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، چھین دیا، اور بالآخر مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے سوکھے پر اگل دیا، آپ زندہ اور سلامت نکل آئے۔ تو اللہ نے وعدہ دیا کہ جو آیت کریمہ دعائے یونس پڑھے گا، جیسے مچھلی ایک مچھلی پھر اس کے بعد دوسری مچھلی اور پھر سمندر کی گہرائی میں، تو کتنی تاریکی در تاریکی ناممکن کام اس دعا کی برکت سے ممکن ہو گیا، رب کا فضل ہوا۔ تو جو کسی ظالم کے ظلم سے تباہ ہے اور جو کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا، رب کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو یہ آیت کریمہ کو پڑھے گا ہم مسلمان کو بھی غم سے، فکر سے، پریشانی سے نجات دیں گے۔ تو سب کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہیں تو بولیے 300 مرتبہ یہ قربانی دیں گے، اور یہ 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفر اللہ، روزی بڑھے گی، ماں باپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد، اور اگر کسی کے پاس بیٹی ہی بیٹی ہے، خدا کی قسم نیک نیتی کے ساتھ آزمائش کے لیے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے دعا مانگو گے، رب کا اعلان ہے تم دعا مجھ سے کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے یہ، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر شب پڑھتے ہیں۔